سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 17، 18 اور 19۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا اور جب بشرا بشارت دی جائے، احدہم ان میں سے کسی کو، بما ضرب للرحمن مثلا اس چیز کی جس سے اس نے رحمان کو متصف کیا، ظل وجہہ مسودا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم اور وہ غصہ پیتا رہتا ہے، ابا کیا من وہ، ینشأ فی الخلیۃ کہ جس کی پرورش زیور میں ہوئی، وہو فی الخصام اور وہ جھگڑے کے وقت غیر مبین اپنا موقف بھی واضح نہیں کر سکتی۔ وجعلوا الملائکۃ مشرکوں نے قرار دیا فرشتوں کو، ہم عباد الرحمن انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اشہدوا خلقہم کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ گواہ تھے؟ ستکتب شہادتہم ان قریب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، ویسألون اور قیامت کے دن پھر اس کے متعلق سوال ہوگا۔ توحید کے اس عقیدے کے متعلق آپ نے کل بھی پڑھا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اذا بشر احدہم ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اپنے لیے بیٹی برداشت نہیں کرتا، یا تو گھر سے نکل جاتا ہے یا پھر بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے، اور اس بات میں آر محسوس کرتا ہے کہ میں بیٹی کا باپ بنوں اور پھر بیٹی جمع ہو اور اس کا رشتہ میں کسی کو دے کر ساری عمر کے لیے داماد کے سامنے میرا سر جھک جائے۔ اس کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے، اور جس چیز کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے وہی چیز رحمان کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، اور اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اوامن ینشأ فی الخلیۃ جس کی پرورش زیور میں ہو، جو پلتی ہو زیور میں، اور جھگڑے کے وقت اپنا موقف بھی واضح نہ کر سکے، کیا وہ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ کہ جو زیور میں پلے، زیور سے مراد پردہ ہے، کہ جس کے لیے حکم یہ ہو کہ وہ ساری عمر پردہ کرے، اور جس کے لیے حکم یہ ہو کہ اس کی عقل بھی ناقص ہو اور اس کا دین بھی ناقص ہو، اور وہ کسی بھی مباحثے کے وقت اپنا موقف واضح بھی نہ کر سکے، وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس کے لیے وہ مشہور حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید الاضحیٰ کی امامت فرمانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے نکلے تو حضور کا
گزر خواتین کے گروہ سے ہوا۔ خواتین جمع تھیں جو عیدگاہ کے لیے طرف جانے کے لیے اکٹھی ہو رہی تھیں، تو میرے آقا نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، کیوں؟ میں نے تمہاری دوزخ میں کثرت دیکھی ہے۔ خواتین نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیوں؟ فرمایا، ناقص العقل اور ناقص الدین ہو کر کسی بڑے ہوشیار حاذق عقل مند مرد کی عقل کو سلب کرنے میں تم سے بڑی میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تم خود ناقص العقل ہو، ناقص الدین ہو، لیکن بڑے بڑے عقل مندوں مردوں کو زیر کر لیتی ہو۔ تم سے زیادہ میں نے کسی ہوشیار اور حاذق مرد کو اس کی عقل سلب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے تم صدقہ دیا کرو، تمہاری کثرت جہنم میں نے دیکھی ہے۔ خواتین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیے کہ ہم ناقص العقل کیسے ہیں اور ناقص الدین کیسے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں تم دو کی گواہی قبول ہوگی؟ ایک مرد کی گواہی جہاں تنہا ہوتی ہے، وہاں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی مانی جائے۔ حکم یہ ہے کہ کسی بھی معاملہ میں دو مرد گواہ ہونے چاہیے، اور اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، ایک مرد ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں تم دو کی گواہی قبول ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا، یہ تمہارے ناقص العقل ہونے کی دلیل ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ ایام مخصوصہ میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو نہ روزہ رکھ سکتی ہو؟ عرض کیا، اللہ کے رسول یہ بات سچی ہے۔ فرمایا، یہ تمہارے دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، یہ تمہارے دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ تو تم عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہو، دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہو، لیکن بڑے بڑے عقل مند مردوں کو زیر کر لیتی ہو، ان کی عقل ہی سلب کر لیتی ہو، ان کی عقل ہی جاتی رہتی ہے تمہارے سامنے۔ تو اس لیے فرمایا، تم زیادہ صدقہ دیا کرو۔ تو اب خود بتائیے، جس کا دین ناقص ہو، جس کی عقل ناقص ہو، وہ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو تو فرشتوں پر پھر مونس کے احکامات لاگو ہوں گے نا، جو مونس کے حکم ہے وہی فرشتوں کے لیے صادر ہوں گے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی ناقص العقل ناقص الدین۔ تو جو ناقص العقل ناقص الدین ہو، وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اگر جھگڑا ہو جائے تو عورت اپنی موقف کو واضح بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن اس آیت کے اس حصے پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بعض خواتین تو مردوں سے بھی زیادہ ذہین ہوتی ہیں، مردوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوتی ہیں۔ پھر قرآن کا یہ کہنے کا مطلب، احنف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خطبات کو سنا، لیکن حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا جیسی بلیغ کلام کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بلاغت، فصاحت، کلام پر گرفت تھی، وہ میں نے چاروں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میں بھی نہیں دیکھی۔ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کلام کے جس دروازے کو ام المومنین حضرت عائشہ بند کر دیں، پھر حضرت عائشہ کے سوا کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ اور چند دن پہلے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ جب حضرت زینب کو حضرت عائشہ نے لاجواب کیا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا تھا، زینب اور باقی ازواج کو مخاطب کر کے، اب آئی نہ سمجھ، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے،
تو یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ابو بکر بھی بڑے فصیح و بلیغ ہیں، لیکن اس کی بیٹی اپنے باپ سے بھی زیادہ فصیح و بلیغ ہے، زیادہ ذہین ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ حکم اکثر کے اعتبار سے ہے، ہر عورت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ حکم اکثر کے اعتبار سے ہے کہ اکثر عورتیں بحث میں، مباحثے میں اپنا موقف پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ یہ اکثر کا حکم ہے، ہر عورت کا نہیں ہے، ورنہ عورتوں میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا، جہاں صحابہ بھی لاجواب ہوتے تھے، میرے آقا فرماتے میری بیٹی سے اس کا جواب لے کر آؤ۔ تو حضرت عائشہ جو جواب، حضرت فاطمہ زہرا جو جواب دیتی تھی، صحابہ بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے اس سوال کا یہ جواب، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے جو فاطمہ زہرا نے دیا۔ اور بڑے بڑے کبار صحابہ دینی مسائل پوچھنے کے لیے، قرآن کی آیات سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی شاگردی اختیار کرتے تھے۔ تو ہر عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ اکثر کے اعتبار سے ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اب عباد الرحمن کہہ کے اللہ نے اس کا رد فرما دیا۔ رد کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تم کہتے ہو وہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے ہیں، تو بات تو یہیں ختم ہو جائے گی، تم سچے ہو یا رب سچا ہے؟ عباد الرحمن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ عباد عبد سے بنا ہے، اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، غلام کو، اور اولاد غلام نہیں ہو سکتی۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر بازار ایسا ہے جہاں مرد و عورت بکتے ہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں بازار لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں انسانوں کی، تو اگر کسی نے کوئی ایسا بچہ خریدا یا بچی خریدی ناواقفیت میں کہ گھر آ کر پتہ چلا یہ تو میری اپنی اولاد ہے، یہ تو میرا اپنا ہی بچہ ہے جو میں بازار سے خرید لایا ہوں، میرے صلب کا، میرے نسب کا بچہ ہے، تو وہ اسی وقت آزاد ہو جائے گا، وہ غلام نہیں رہے گا، کیونکہ اولاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تم بیٹیاں کہہ رہے ہو، رب کہہ رہا ہے بندے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد غلام نہیں ہو سکتی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے غلام ہیں۔ تو بات اللہ کی سچی ہے، تمہاری سچی نہیں۔ اب اس کے بعد میرے آقا کریم نے ایک مرتبہ مشرکین سے پوچھا بھئی تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے ہو؟ کوئی دلیل ہے اس کی تمہارے پاس؟ کوئی دلیل بھی ہے یا ویسے ہی کہہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جی نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ ایسے ہی سنا ہے، ہمارے باپ دادا بھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس پر کوئی دلیل ہے کہ تمہارے باپ دادا سچے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہمیں یقین ہے ہمارے باپ دادا سچے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے باپ دادا سچے ہیں اور اس معاملے میں وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ مشرکین نے جواب دیا۔ اب اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے ستکتب شہادتہم، ہم نے ان کی گواہی لکھ لی ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا بات، ہم نے یہ لکھ لی ہے۔ لیکن ایک بات پوچھو، جب فرشتوں کو ہم پیدا کر رہے تھے وہ مذکر ہیں کہ مونس ہیں؟ یہ پاس کھڑے تھے کہ انہیں پتا ہے مونس ہیں کہ مذکر ہیں؟ لیبر روم میں بچہ پیدا ہوتا ہے، باہر آ کر ڈاکٹر یا دائیا یا نرس جو کہہ دیں ہم وہی قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آ کر کہہ دیں کہ جی بیٹا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، وہ کہہ دیں بیٹی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ اب اس کی خبر پر اعتبار کرتے ہیں نا۔ اب اعتبار کیوں کرتے ہیں؟ اعتبار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اندر سے آئی ہے، وہ دیکھ کر آئی ہے، وہ اس پروسیس کی ایک حصے دار تھی جو لیبر روم میں ہو رہا تھا۔
تو لہٰذا وہ چونکہ اپنی نگہوں سے دیکھ کر آیا، اس کی گواہی کو ہم معتبر ٹھہرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے جب اللہ فرشتے بنا رہا تھا تم پاس کھڑے تھے، جو تمہیں پتا ہے کہ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں، ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ تو جواب میں کہتے ہیں باپ دادا نے کہا، تو اللہ فرما رہا ہے ستکتب شہادت، ہم نے لکھ لی ہے یہ بات۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ باپ دادا کہہ رہے تھے اور ہمارے باپ دادا جھوٹے نہیں ہو سکتے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ ساری بات لکھ لی ہے۔ یسألون، قیامت کے دن پوچھیں گے تمہیں، تمہارے باپ دادا کو کھڑے ہو کر تمہارے دادا سے پوچھیں گے تو نے یہ بات کہی ہے؟ تو جہنم کے دہتے شعلوں کو دیکھ کر کہے گا وہ تو میں نے تو نہیں کہی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹا تم سے پوچھا جائے گا دلیل، تم کہو گے دادا نے کہی، تو دادا کہے گا میں نے تو نہیں کہی، کیونکہ دادے کو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ تو دادا صاف جواب دے دے گا کہ میں نے تو نہیں کہی ہے۔ تو اب تم دادے کا منہ تکتے رہ جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی گواہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم نے لکھ لی ہے یسألون، اور قیامت کے دن ہم یہ سوال کریں گے تم سے کہ اب بتاؤ کہ تم کہتے تھے ہمارے باپ دادا سچے ہیں اس معاملہ میں، اب سچائی سامنے لاؤ۔ تو پھر تم یہ سچائی سامنے لا نہیں سکو گے۔ اللہ سے دعا ہے